جی تو بات کر رہے تھے کہ کویشچن نمبر 3 پہ کہ من ہوا صاحب الکتاب العرب قبل الاسلام، یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یرجی زیدان اس میں کریکٹ آپشن ہوگا، جو اس کا آنسر نمبر 3 ہے کہ یرجی زیدان نے یہ کتاب لکھی ہے العرب قبل الاسلام۔ ہوا ادیب و مؤرخ عربی شہیر ولد فی لبنان فی اسرت النصارى، یہ عیسائیوں کے گھرانے میں لبنان میں پیدا ہوا، بیروت میں۔ اس کا والد جو ہے وہ کرسچین تھا، عیسائی تھا، اور تقریباً 20 سال کی عمر میں جب یہ 20 سال کا ہوا تو نائٹ شفٹ میں جو اسکول میں اس کو داخل کروایا گیا اور اس نے وہاں سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا یرجی زیدان نے۔ تو اس کی بہت کتابیں اس نے تصنیف کی ہیں، اس کا ایک مورخ سمجھا جاتا ہے، ناولز ہیں اس کے، قصص ہیں، سٹوریز اس نے تصنیف کی ہیں۔ تو اس کی جو مشہور کتابیں ہیں اس کے علاوہ اس میں تاریخ آداب اللغۃ العربیہ، تاریخ و آداب اللغۃ العربیہ یہ اس کی تصنیف ہے، اور فتح الاندلس یہ اس کی تصنیف ہے، تاریخ تمدن اسلامی یہ اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے، یہ بھی اس کی تصنیف ہے، الاسیر قیدی یہ بھی اس کی تصنیف ہے، اور ابو مسلم الخراسانی اس کی حالات واقعہ اس کی زندگی پر بھی اس نے کتاب لکھی ہیں۔ تو متعدد کتب جو ہیں اس نے وہ تصنیف کی ہیں یرجی زیدان نے۔ بعد میں یہ مصر سر شفٹ یہ ہوا۔ کائنڈلی دوبارہ سے بتا دیں جی بکس کے نام، بکس کے نام جی میں کر رہا ہوں ریپیٹ۔ بکس کے نام دوبارہ سے بتا دیں۔ جی الاسیر اس کا یہ ناول ہے ایک، قیدی کے نام سے یہ اس نے تصنیف کی ہے۔ تاریخ تمدن اسلامی، تمدن اسلامی، تاریخ تمدن اسلامی، اسلامی تہذیب کا جو مثلا تاریخ کا جو تمدن ہے، تہذیب ہے، اس کی تاریخ لکھی ہے اس نے۔ اور فتح الاندلس، اندلس کی فتح، یہ بھی اس کی کیسے فتح کیا گیا، کیسے اس کو اندلس کو فتح کیا گیا یہ اس کے بارے میں ہے۔ اور تاریخ آداب اللغۃ العربیہ یہ اس کی امپورٹنٹ مشہور کتاب ہے، یہ عربی ادب کے حوالے سے کہ جو آداب ہیں مثلا جتنے بھی عربی نثر ہے، شاعری ہے، جو بھی مثلا اس کے جو کرائیٹیریز ہیں عربی ادب کے، لغہ عربیہ کے، وہ سارے ان کا اس نے احاطہ کیا ہے۔ جیسے احمد حسن زیاد کی ہے تاریخ الادب العربی، اسی طرح اس کی یہ کتاب اتھینٹک سمجھی جاتی ہے، تاریخ و آداب اللغۃ العربیہ یہ۔ اور یہ پادری کا بیٹا تھا، پہلے اس کے جو حالات زندگی وہ بیان کر دیے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ 1892 میں اس نے قاہرہ سے ایک مجلہ، ایک رسالہ شائع کیا جس کا نام الحلال تھا۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے یا ویسے یاد رکھنے کی بات ہے کہ الحلال کا مجلہ جو ہے وہ کس نے شائع کیا؟ مصر سے، قاہرہ سے۔ تو یہ اس نے 1892 میں اس کا اجرا کیا اور پھر اپنی وفات تک اس کا یہ مدیر رہا۔ پیدائش اس کی 1861 ہے اور 1914 قاہرہ میں اس کی وفات ہوئی۔ بیروت میں پیدا ہوا لبنان میں، بعد میں مصر شفٹ ہوا ایجپٹ، اور پھر اس کے بعد وہیں اس کے جو ہے مصر میں قاہرہ میں اس کی وفات ہوئی 1914 میں۔ اور سر امریکن دوبارہ سے بول دیں۔ یونیورسٹی جو بیروت میں ہے وہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ سر مجلہ کا نام بتا دیں۔ کس کا؟ جی دوبارہ ریپیٹ کریں کویشچن۔ سر مجلہ کا نام دوبارہ بتا دیں۔ الحلال، مجلہ جو انہوں جی نے لکھا ہے اس کا الحلال اس نام کا دوبارہ نام ہے، بتا دیں۔ جی الحلال۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 4 ہے کہ متا بدا و انتہا العصر العباسی، متا بدا و انتہا العصر العباسی، عصر العباسی کب شروع ہوا، اس کا آغاز کب ہوا اور اس کا اختتام کب ہوا عصر العباسی کا؟ تو ان آپشن میں سے 132 ہے، 132 ہجری سے 334 تک، یہ آگے جتنے بھی آپشن ہیں ان کو سکپ کر کے میں جو درست ہے اس پہ جا رہا ہوں۔ 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ 132 ہجری سے 556 ہجری تک عصر العباسی 132 ہجری سے اس کا آغاز ہوا اور 556 ہجری میں یہ اپنے اختتام کو پہنچا، اس کا انتہا ہوئی۔ 132 ہجری میں عبداللہ الصفا، عباس الصفا پہلا اس کا خلیفہ بنا دولت العباسیہ کا،
اور اس کا بعد میں آخر میں جب اس پہ حملہ کیا گیا 556 ہجری میں، تو ہلاکو خان نے اس پہ بغداد پہ حملہ کیا. جی 656 656 میں 656 ہجری 132 سے اس کا آغاز ہوا ہے. عبداللہ الصفا عباس الصفا اس کا پہلا. 656 جی 656 ہے. یہ نوٹس آپ لوگوں کو ملیں گے، آپ لوگوں کے پاس آ جائیں گے نوٹس، یا گروپ میں بھی سینڈ کر دیے گئے ہوں گے، اس کو آپ لوگوں کو مل جائیں گے یہ چیزیں. اور اگر کوئی مسٹیک ہے کسی آواز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مثلا کوئی آواز کی وجہ سے، تو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، جو لیکچر آپ کو مل رہے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں آپ کو رپیٹ ہو جائیں گی، ملیں گی ساری. تو عصر العباسی کا جو ابتدا ہے وہ 132 ہجری سے 656 ہجری تک یہ عصر العباسی کا زمانہ ہے. تو اس میں جو ادبا تھے یا شعراء تھے ان کو دولت العباسیہ کے شعراء یا ادبا کہا جاتا ہے. اس سے پہلے 132 سے 40 سے لے کر 132 تک یہ بنو امیہ کا دور ہے، اور فرسٹ ہجری سے لے کے 40 تک یہ عصر الاسلام کا، جسے ہم خلفائے راشدین کا دور کہتے ہیں، 40 تک. فرسٹ ہجری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کے 40 تک خلفائے راشدین کا، پھر وہاں سے 41 ہجری سے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں 132 تک بنو امیہ کا، اور پھر 132 سے 656 تک یہ عصر العباسی کا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد جو زمانہ شروع ہوتا ہے، جہاں ادب میں اسے عصر الانحطاط کہتے ہیں. ہلاکو خان نے جب سقوط بغداد کے بعد جب ہلاکو خان نے 656 ہجری میں اس پہ حملہ کیا اور جو عباسیوں کی حکومت وہ ختم ہو گئی، تو وہاں سے جو زمانہ شروع ہوتا ہے جو پھر اس کو عصر الانحطاط کہتے ہیں. پھر یہ ایک مثلا ادب میں ہے. اس کے بعد پھر عصر الانحطاط کے بعد جب آگے جائیں گے تو پھر اس کے بعد عصر العثمانی ہے، وہ الگ سے ہے، وہ ہماری تاریخ میں اس کو شامل نہیں کرتے لٹریچر میں. ابو ارطغرل کی ویسے اور دیگر مثلا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ایڈ کر لیتے ہیں، لیکن لٹریچر میں اس کو ایڈ نہیں کرتے عصر العثمانی کو. اس کو عصر الانحطاط کہتے ہیں. اور عصر الانحطاط کے بعد جو ہے عصر النہضہ، جب دوبارہ ان علوم کی تجدید ہوئی، جب دوبارہ ان کی تحریک جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا عصر النہضہ کا. تو اس طرح اس کو لے کے جاتے ہیں. بہرحال اس میں جو چیزیں یاد رکھنی ہیں آپ لوگوں نے وہ یہی ہے کہ 132 ہجری میں سے آغاز ہوا عصر العباسی کا، اور 656 ہجری میں اس کا اختتام ہوا. اور اگر یہ پوچھا جائے جی سر، عباسی دور جو ہے تقریباً 500 سال کا تھا. جی میں نے پڑھا تھا غالباً کسی بک میں، جی تقریباً 500 سال. اور اس میں جو بادشاہ ہیں اسلامیات میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے تھے. 37 بادشاہ ہیں ان کے، 37. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کتنے بادشاہ جو ہیں انہوں نے حکومت کی ہے. تو پھر تقسیم کیا جاتا ہے. چلے میں پھر وہ اس طرف نکل جاؤں گا، اسلامیات کی طرف. وہ ایم سی کیوز وہ شروع ہو جائیں گے. جیسے اتنے پہ اتفاق کریں جو چیز یاد کرنے والی. جو بات بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ عصر العباسی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو 4 میں تقسیم کیا جاتا ہے اسے. وہ پھر الگ سے کاؤنٹنگ کرتے ہیں اس کو 132 سے لے کے وہ عباسی کے ہیں یہ 37 کیا بادشاہ. 37 اس کے جو خلفاء تھے عصر العباسی کے جو ٹوٹل ہیں، عبداللہ الصفا سے شروع ہو کے ہلاکو خان کے حملہ کرنے تک جتنے بھی ان کے جو خلیفہ بنے ہیں عصر العباسی میں، وہ 37 تھے ٹوٹل. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. القصہ، التاریخ، الرسالہ، الخطابہ، المقالہ ہی من فنون النثر او الشعر، البلاغہ او الاسلوب. تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ القصہ، التاریخ، الرسالہ، الخطابہ، المقالہ، یہ جتنے بھی فنون ہیں، ہی من فنون، یہ شاعری سے ان کا تعلق ہے، نثر سے ہے، بلاغت سے ہے، یا کہ اسلوب سے ہے. تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ ہی من فنون النثر، کلھا من فنون النثر، کہ جتنے بھی یہ جو علوم ذکر کیے گئے ہیں، قصہ ہو، چاہے وہ تاریخ ہو، یا کہ رسالہ ہو، خطابت ہو، مقالہ ہو، تو ہی من فنون النثر، ان سب کا تعلق نثر سے ہے. تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اب ہم جان چکے ہیں
آج کے ٹاپک کو میں اسی لیے یہ لے کے آیا ہوں تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں ہاؤ ناؤ ہو اس کے ریلیٹڈ بھی، نثر کیا ہے، شاعری کیا ہے، تو اس کے فنون کون کون سے ہیں، اس کی انواع کون کون سی ہیں، عصر الجاہلی میں کون سی اس کی انواع تھی نثر کی، اور اس کی ڈیفینیشن بھی ذکر کی گئی ہے کہ النثر هو الکلام المرسل الذي لا يقيده فيه من الوزن والقافی، کہ ایسا کلام ہے جس میں وزن اور کافی کی قید نہیں لگائی جاتی، اس کے بغیر ہوتا ہے یہ۔ اور پھر عصر الجاہلی میں کون کون سی تھی انواع تھیں نثر کی، اور یہ جتنی بھی اب ہیں جو موجودہ قصہ ہے، تاریخ ہے، رسالہ ہے، خطابت ہے، مقالہ، تھیسز وغیرہ یا دیگر جو آرٹیکل لکھتے ہیں، تو ان سب کا تعلق نثر سے ہے، ہی من فنون النثر۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 6 ہے کہ من القائل، یہ کس نے کہا، کس کا مقولہ ہے کہ الادب فی اللغۃ حسن الاخلاق و فعل المکارم، یہ دوسرے لفظوں میں ادب کی ڈیفینیشن ہے کہ ادب کسے کہتے ہیں، لٹریچر۔ الادب فی اللغہ، لغت میں ادب سے مراد حسن الاخلاق، حسن اخلاق، و فعل المکارم، اور اچھے اخلاق۔ کہتے ہیں کہ لغت میں ادب سے مراد حسن اخلاق اور فعل المکارم اور اچھے اخلاق کا نام ہے، کہ لغت میں ادب سے مراد یہ ہے کہ حسن الاخلاق، اچھے اخلاق ہوں، و فعل المکارم، اور اچھے جو ہیں وہ مکارم انسان کے خصائل ہوں، خوبیاں ہوں۔ یہ ڈیفینیشن کس نے کی ہے ادب کی؟ طٰہٰ حسین نے، جوالیکی، یرجی زیدان، احمد بن فارس۔ تو اس میں کریکٹ آپشن سیکنڈ ہوگا کہ الجوالیکی۔ یہ ڈیفینیشن ادب کی، لٹریچر کی، جوالیکی نے کی ہے کہ الادب، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ادب کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ ادب سے ما هو الادب، ادب سے کیا مراد ہے؟ تو الادب فی اللغۃ ہوا حسن الاخلاق و فعل المکارم، کما قال او قال جوالیکی، جیسا کہ جوالیکی نے یہ کہا ہے۔ جوالیکی کون تھا؟ اس کے بارے میں یہ چیزیں ایک دو نوٹ کرنے والی ہیں کہ اس کا جو کنیت ہے وہ کنیت ہو ابو منصور، ابو منصور اس کی کنیت ہے۔ اصل نام اس کا اسم الحقیقی موہوب بن احمد، موہوب بن احمد اس کا اصل نام ہے، اور جوالیکی کہتے ہیں بوریاں بنانے والا یا بوریاں بیچنے والا۔ اس کا تعلق جو ہے وہ بغداد کے ایک قدیم خاندان سے تھا، اور یہ بھی عصر العباسی کا ہے، ادیب ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ بغداد کے جو قدیم خاندان تھے ان سے ان کا تعلق تھا، لیکن غربت کی وجہ سے یا کچھ معاشی حالات بگڑنے کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کے جو بزرگ تھے وہ کام کیا کرتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے، اور جوالیکی سے مراد یہ ہے کہ بوریاں بنانے والا یا بوریاں بیچنے والا۔ جوالیکی سے اصل نام اس کا موہوب بن احمد بن محمد خضر الجوالیکی ہے، تو جوالیکی کے نام سے زیادہ یہ مشہور ہوا۔ تو خلافت عباسیہ کے نامور عالم، ماہر لغت، محدث، فقیہ اور ماہر نحو تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ابو زکریہ التبریزی جو خطیب تبریزی کے نام سے مشہور ہیں، ان کی متعدد کتب ہیں خطیب تبریزی کی، تو یہ ان کے شاگرد تھے، اور ان کی وفات کے بعد، خطیب تبریزی کی وفات کے بعد، یہ جوالیکی پھر مدرسہ نظامیہ جو نظام الملک طوسی نے جو مدرسہ قائم کیا تھا اس میں پھر اپنے استاد کی نشست پر یہ متمکن ہوئے، تو پھر وہاں سے انہوں نے اپنی جو لائف تھی اس کا آغاز کیا، تعلیم و تدریس کا، جوالیکی نے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جوالیکی کی زبان میں لکنت تھی۔ تو یہ چیزیں مثلا جو ہے اس میں کرنے والی ہیں کہ اس کا تعلق عصر العباسی سے ہے، مشہور عالم، نامور، ماہر لغت اور نحوی تھا، فقہی محدث بھی تھا، ماہر لغت تھا، نحو تھا، اور اس کا اصل نام موہوب بن احمد، اور یہ خطیب تبریزی کا شاگرد تھا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 7 ہے کہ ما ہوا اقدم اصنام الجاہلیہ۔ یہ کچھ تاریخ اسلام سے ایڈ کیے ہیں میں نے ایم سی کیوز، کہ
ما ہوا اقدم اصنام الجاہلیہ، جاہلیت کے جو اصنام بت تھے ان میں سے سب سے قدیم بت کون سا ہے؟ صنم حبل کا بت، یا کہ صنم لات کا بت، صنم منات، یا کہ العزیٰ؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا، تھرڈ آپشن کریکٹ ہے کہ صنم منات یہ جو بت تھا یہ ہوا اقدم اصنام الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے جو سب سے بت تھے ان کے ہاں ان میں سے سب سے قدیم بت ہے اور پرانا بت ہے منات۔ یہ جو شروع میں ہے صنم حبل، یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا، اور یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، جو دوسرے جاہلیت کے دور میں مشرکین نے۔ تو یہ لفظ حبل نہیں ہے بلکہ حبل ہے، اس پہ میں نے وہ لکھا ہوا ہے، پیش جو ہے وہ اس کو حبل پڑھتے ہیں، حبل نہیں پڑھتے اسے۔ یہ سب سے بڑا بت تھا ان کا اصل الجاہلی میں، اور جو سب سے قدیم بت ہے ان کا ما ہوا اقدم اصنام الجاہلیہ، ان میں سے صنم منات، یہ اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ منات جو ہے یہ سب سے پرانا ان کا بت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قبل از اسلام عربوں میں جو 3 بت، یا مثلاً جو 3 دیویاں وہ مانتے تھے یا خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، ان میں سے یہ منات ایک تھی۔ جیسے وہ قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ مشرکین نعوذ باللہ ان بتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو یا فرشتوں کو بھی، تو جن بتوں کو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں، ان میں سے یہ منات بھی تھا۔ منات کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو بت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ بت مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے ایک کنارے پر آباد تھا۔ قدید اس کا مقام ہے، جگہ ہے جس جگہ یہ لگایا گیا تھا، نصب کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی تفاسیر میں، احادیث میں، دوسرا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب لوگ حج کرنے کے بعد جاہلیت میں واپس جاتے تھے تو پھر وہیں سے منات کے نعرے لگاتے ہوئے اس کے لیے اس کا بھی طواف کرتے تھے اور اس کے لیے قربانی بھی پیش کرتے تھے، اس کا جو بت ہے منات کا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی 3 بیٹیاں نعوذ باللہ یہ تصور کرتے تھے، ان میں سے لات، منات اور عزیٰ، یہ تینوں کو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے مشرکین کہ یہ اللہ